أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ترجمہ: وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں. اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں. کیا اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے. یہ دنیا میں تھوڑا سا نفع اٹھانا ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آیات میں اپنی خلقت اور اپنی جو کاریگری ہے اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور دن اور رات کے پھیر میں حکمتیں رکھی ہیں، آیات و نشانیاں رکھی ہیں، اس کو اپنے ایمان والے بندوں کے لیے، سننے والے بندوں کے لیے جو ہے ہدایت کے طور پر رکھا ہے اور سوال کیا ہے اور کہا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والی قوم کے لیے، لوگوں کے لیے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلمات بھی ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ جو دنیا کی زندگی ہے اور ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی ہے بہت زیادہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں بھی سنائی ہیں اور اپنی آیات کے بارے میں بھی غور و فکر کرنے کو فرمایا ہے. اب اس کے بعد یہ جو آیت ہے کہ وہ ان کا جو کہنا ہے اللہ کی اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اور اکثریت، آپ دیکھیے پوری کرسچینٹی جو ہے اللہ کے رسول کو کیا مانتی ہے؟ بیٹا مانتی ہے. تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید میں اس کا ازالہ کیا ہے کہ سبحان اللہ، کہ اللہ تو پاک ہے ان ضرورتوں سے، وہ کسی کا اولاد کا محتاج نہیں ہے. تم دنیا میں جس کو بھیجا گیا جاندار کو، اس کی اولاد کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس ضرورت سے پاک ہے. تو اس کے بعد جو ہے نہ وہ کسی کا محتاج ہوا ہے کبھی، نہ اسے اولاد کی ضرورت ہے، کیونکہ اولاد تو سہارے کے لیے ہوتی ہے، جبکہ وہ کسی سہارے کا محتاج نہیں ہے، پھر اسے اولاد کی کیا ضرورت؟ کیونکہ اسی کی ملکیت ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کا سب کچھ. تو جب زمین کی ہر چیز اسی کی ہے تو اسی کی مملوک اور غلام ہوئی، تو پھر اسے اولاد کی ضرورت ہی کیا؟ اولاد کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ اس سے ہوتی ہے جسے سہارے کی ضرورت ہے، ابھی میں نے آپ سے کہا. پھر جس کا حکم آسمان اور زمین پر چلتا ہو تو اسے کیا ضرورت لاحق ہو سکتی ہے؟ علاوہ ازیں اولاد کی ضرورت وہ شخص بھی محسوس کرتا ہے جو اپنے بعد مملوکات کا وارث دیکھنا یا بنانا پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو فنا ہے ہی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ازلی ہے اور قدیم ہے. اسی لیے اللہ کے لیے اولاد قرار دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا أن دعوا للرحمن ولدا. سورہ مریم کی آیت نمبر 90 اور 91 ہے، جس کا ترجمہ ہے اس بات سے کہ وہ کہتی ہے رحمان کی اولاد ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنی بڑی بات، اتنی بھیانک بات ہے یہ.
پھر اس کے بعد کہا گیا قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ افتراء کے معنی ہیں جھوٹ باتیں کہنا، اس کے مزید جھوٹ کا اضافہ تاکید کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ کامیاب نہ ہوں گے، یعنی کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی، اللہ کی غضب اور اس کے عذاب سے بچ جانا ہے۔ محض دنیا کی عارضی خوشحالی کامیابی نہیں ہے، جیسے کہ بہت سے لوگ کافروں کی عارضی خوشحالی سے مغالطے کا اور شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش کر لیں پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، یعنی دنیا کے عیش آخرت کے مقابلے میں نہایت قلیل اور تھوڑا سا ہے جو شمار میں نہیں۔ اس کے بعد انہیں عذاب شدید سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اسی لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کافروں، مشرکوں، اللہ کے نافرمانوں کی دنیاوی خوشحالی، مادی ترقیاں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ قومیں کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے۔ یہ مادی کامیابیاں ان کی جو ہے جد و جہد مسلسل کا ثمرہ ہیں، جو اسباب ظاہری کے مطابق ہر اس قوم کو حاصل ہو سکتی ہیں جو اسباب کو بروئے کار لاتے ہوں، یعنی کہ جو ان کی طرح محنت کرے گا چاہے مومن ہو یا کافر، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی ایسی کامیابی دے دیں گے۔ علاوہ ازیں یہ عارضی کامیابیاں ہیں، اللہ کے قانون مہلت کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، جس کی وضاحت ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ لا یفلحون ہیں، یہ کامیاب نہ ہوں گے جو بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کا تھوڑا سا نفع اٹھانا ہے، کیونکہ یہ دنیا کے جتنے بھی فائدے ہیں وقتی فائدے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کے کفر کے بدلے میں ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے، یعنی کہ اس عذاب کو جس کو انسان گمان نہیں کر سکتا آسان سمجھتا ہے، اور اس دنیا کی چھوٹے تھوڑے فائدوں کی خاطر انسان چھوڑ دیتا ہے اور سوچنا بھی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے کامیابی، بلکہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے کہ وہ جو ہے ہمیشہ کی ہے اور یہاں سے جانا ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 71 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ، اور آپ ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنائیے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ تم اپنی تدبیر مع شرکا کے پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہیں ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ گے تو میں نے تو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمے ہے، اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ اب دیکھیے یہاں سے نوح علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں کہ ذرا نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں اگر میری نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میری جو بھروسہ ہے میرا اللہ کی ذات پر ہے، اور تم اپنی تدبیر اپنے شرکا کے ساتھ کر لو۔ اجازت دے دی انہوں نے، یعنی جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے ان کی مدد بھی حاصل کر لو، اگر تمہارے خیال کے مطابق وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، پھر تمہاری تدبیر گھٹن کا باعث نہیں ہونا چاہیے، غم کا۔ غمتن کے دوسرے معنی ہے ابہام اور پوشیدگی، یعنی میرے خلاف تمہاری تدبیر واضح اور غیر مبہم ہونی چاہیے، پھر تم میرے ساتھ کر گزرو جو کرنا ہے اور مجھے مہلت نہ دو۔
پھر فرماتے ہیں پھر بھی اگر تم اعراض کیے ہی جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس قول سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کا دین اسلام ہی رہا ہے، گو شرائع مختلف اور مناہج جو ہے متعدد رہے ہیں، جیسا کہ آیت میں فرمایا ہے، سورہ مائدہ کی 48 آیت ہے، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، لیکن دین سب کا اسلام تھا۔ اس کے علاوہ سورہ نمل، سورہ بقرہ، سورہ یوسف، سورہ یونس، سورہ اعراف، سورہ مائدہ، سورہ انعام میں بھی اسی بات کا ذکر گزر چکا ہے۔ کس بات کا؟ کہ ہر ایک امت کے لیے ایک ہی شریعت چینج ہوتی رہی ہے لیکن دین ایک ہی رہا ہے۔ اور کہا گیا کہ میرا معاوضہ تو صرف اور صرف اللہ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی میرا معاوضہ دینا ہے، میں نے تم سے کیا مانگا ہے۔ اسی طرح دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ صادق اور امین تھے، مشہور اور لوگوں کے لیے امانت دار تھے، لوگوں کو ان پر بھروسہ تھا، لیکن پھر بھی ان کے جب دعوت دی، جب اللہ کا نام لیا اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف پکارا تو آپ دیکھیے لوگ ان کے دشمن بننے لگے، اور کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں مانگا تھا ان سے کہ میرا یہ کام کر دو یا مجھ سے یہ جو ہے مجھے تمہاری ڈیمانڈ ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی تھی۔ جب بھی لوگوں نے کیا کیا تھا، اللہ کی ذات پر یقین کرنا جو ہے انہیں بھاری تھا، اپنے شریکوں کو شامل کرتے تھے، شرکا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم تھا انبیاء اور رسول کو؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ہمیں تو یہی حکم ملا کہ ہم کیا رہیں؟ مسلمانوں میں سے رہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 73 ہے،